بسم اللہ الرحمن الرحیم. tada السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ود این ادر ایپیسوڈ آف ناول تو زندگی ہے. لیٹس اسٹارٹ دا ناول. انیا لجائی شرمائی سی دایان کی دادوں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی معتصم خان کی تعریفوں کے پل سن رہی تھی جو دادو صاحبہ بڑی فرصت سے سنا رہی تھی. بچپن سے لے کر جوانی تک کے قصے سننے کو مل رہے تھے. ہر تھوڑی دیر بعد وہ انیا کی معصومیت پر بھی فدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انیا شرما رہی تھی. دادو، یہ نکاح کب تک ہوگا؟ حرم پرپل کلر کے اسٹائلش سے ڈریس میں ملبوس ان کے قریب آئی تھی. اس کو تقریب میں دایان شاہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اکتا کر پوچھنے آ گئی، بیٹا بس ابھی دلہن آ رہی ہے تو نکاح ہو جائے گا، تم تھوڑا مہمانوں سے مل لو. دادو کی بات پر وہ زبردستی مسکرا کر چلی گئی. میرے بھتیجے کی بیٹی ہے، امریکہ سے آئی ہے، اس لیے فنکشن میں اکتائی ہوئی ہے. کوئی زیادہ جان پہچان نہیں ہے میری بیٹی کی. انیا نے سر ہلایا. امیر لوگوں کے رشتہ دار بھی امیر ہی ہوتے ہیں. وہ صرف سوچ کر رہ گئی. تھوڑی دیر بعد دلہن آنے کا شور مچا تو بہرام نے رونا شروع کر دیا. اس کو شاید اتنا زیادہ شور پسند نہیں آیا تو انیا دادو سے بول کر تھوڑا سائڈ پہ ہوئی تاکہ شونا چپ کر جائے، نہیں تو وہ چڑچڑا ہو رہا تھا. دایان شاہ بھی معتصم کی درگت بناتا ہوا رایان کے پاس آ کے کھڑا ہوا جہاں پر دلہن کے آنے کے بعد نکاح کی رسم ہونی تھی. بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتا ہوا اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں سے دلہن کو لے کر آیا جا رہا تھا. وہ اپنی نظر ہٹا لیتا گر جو ماہپارہ کو نہ دیکھتا. ماہپارہ کے چہرے پر چینجنگز وہ دور سے ہی نوٹ کر گیا تھا. اس کی تبدیلی پر وہ جبڑے بھینچ کر نگاہوں کا زاویہ چینج کر گیا. اس کے سامنے سب کچھ ریموو کرنے کے بعد وہ میک اپ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا پھر اس کو ہی کوئی اہمیت نہیں دے رہی؟ یہ سب سوچتے اس کے ماتھے کی رگ پھولی. ماہپارہ پر انتہا کا غصہ آیا جسے وہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا. دل تو چاہ رہا تھا کہ سب کے سامنے جا کر سیدھا کر دے، پر مجبوری. ماہپارہ کی اس حرکت پہ وہ صحیح معنوں میں تپ چکا تھا اور اس کے اندر کچھ کر گزرنے کی آگ پکڑ چکی تھی، مگر اس کے اندر 5% موجود جینٹلنس کچھ بھی کرنے سے روک رہی تھی. اس لیے وہ خود کو کام ڈاؤن کر رہا تھا. دایان، کیا ہوا ہے؟ چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے تمہارا؟ معتصم انیا بہرام کو نوٹ کرنے کے بعد دایان شاہ کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی لالی پر پریشان ہوا تھا. کچھ نہیں ہوا ہے، ڈونٹ وری. وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر
پرسکون ہونے کی کوشش کرتا ہوا بولا، دادو کتنی خوش ہیں۔ معتصم کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ بات کا رخ ہی موڑ گیا تاکہ معتصم زیادہ نہ کرے دے۔ ہاں، مگر وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو سکتی تھیں۔ کیسے؟ اگر ان کے بڑے پوتے کا نکاح ہوتا۔ شٹ اپ کمینے، فضول بکواس نہیں کرنی، نہیں تو بھابھی کے سامنے 2-4 مکے کھائے گا۔ معتصم منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا ریان کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ دایان شاہ کی نگاہ بے ساختہ رومیل پر پڑی جو اروپ کے ساتھ آتی مہاپارا کو دیکھی جا رہا تھا۔ اس کا دماغ پھر سے سٹکا۔ What the hell with this girl؟ منع کرنے کے باوجود یہ سب کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ وہ جل کے سوچ رہا تھا۔ اروپ کو لا کر پھولوں کی چادر کے پار بٹھایا اور ریان کو اس کے سامنے بٹھایا تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ مہاپارا کی نظر سائڈ پہ کھڑے دایان شاہ کی طرف گئی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، جس پہ وہ سکون کا سانس بھر گئی۔ تھینک گاڈ اس کے میک اپ پہ کوئی تیکھی نگاہیں نہیں گاڑی، مگر وہ دایان شاہ کی دلی حالت سے ابھی تک بے خبر تھی۔ وہ تو صرف اس کے چہرے سے اندازہ لگائے جیسے نظروں سے ہی قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو اپنے سے منسلک افراد کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے اور پھر ان کا دوسروں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ادھر تو بات ہی اس کے شوہر کی تھی جو کسی لڑکی کے ساتھ پکچرز بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا، حالانکہ وہ تو لڑکیوں کے نزدیک بھی نہیں جاتا۔ اروپ سے اس چڑیل کا چٹا کٹھا پوچھنے کا سوچ کر وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی ایک ٹیبل پر جا کے بیٹھی۔ معتصم نکاح ہوتے ہی انیا کے پاس پہنچا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ بہرام زیادہ لوگوں کی وجہ سے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا اور انیا کو تنگ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ قلبی شیر زیادہ تنگ کر رہا ہے کیا؟ نہیں، وہ ایک دم سے شور ہوا تو اس لیے گھبرا کے رونے لگا تھا۔ ابھی تو ٹھیک ہے میرا سونا۔ انیا اس کے متفکر انداز پہ مسکرائی۔ پرفیکٹ مین۔ اوہ اچھا، مجھے لگا تنگ کر رہا ہے، تو جلدی سے مل کر گھر چلتے ہیں۔ نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے
اور ابھی تو مسکرا بھی رہا ہے۔ انیا اس کے چھوٹے چھوٹے دانت دیکھ کر خود بھی مسکرائی تھی۔ اوکے چلو آگے آ جاؤ، پھر فوٹو سیشن کروا کر چلتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں انیا کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کے پاس والی ٹیبل پر بٹھایا۔ معتصم اس کے بیٹھنے کے بعد خود دوسری طرف کسی جاننے والے سے ملنے چلا گیا تھا۔ میرا سونا اب خوش ہے؟ انیا نے بہرام کے رخسار کو چوما تو وہ خوش ہونے لگا۔ مہاپارا نے اس آواز پر فٹ سے اپنا سر گھما کر اس طرف دیکھا جہاں اس کی دوست فل حسین مٹیار بنی گود میں بٹھائے بہرام خان کی طرف متوجہ تھی۔ مہاپارا حیرت سے اس کو دیکھ کر مکمل طور پر اس کی طرف گھومی۔ انو پارا کی سرسراتی آواز پر انیا نے سوالیہ نظریں آواز کی طرف اٹھائی اور اپنی دوست کو دیکھ کر چیخ نکلنے والی ہوئی۔ پارو پارو وہ کھڑی ہوئی تو مہا بھی بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ انو مجھے یقین نہیں آ رہا تم ادھر اور ہم ایسے مل رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، مجھے بھی تمہیں اتنا زیادہ مس کیا، بہت زیادہ۔ پر میں نے تمہیں زیادہ مس کیا، اتنا زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مہا کی آنکھوں میں آنسو چمکے مگر وہ لوگوں کی وجہ سے کنٹرول کر گئی۔ میں سوچوں گی بھی نہیں، مجھے پتا ہے تم نے مس کیا ہوگا۔ انیا اس کے رخسار کو زور سے چوم گئی۔ اکلوتی دوست سے پیار بھی تو بہت کرتی تھی۔ بدتمیز، ایسے سب کے سامنے؟ وہ بولتے ہوئے بہرام کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنی چھوٹی آنکھوں میں غصہ لیے اس کو گھور رہا تھا۔ بھائی اس کی مم نے پیار جو کیا تھا۔ ارے سونا ہے نا یہ؟ وہ اس کے گول مٹول گالوں کو کھینچ گئی جس پہ وہ ناک کوڑ کر انیا کے دوسرے کندھے پر سر رکھ گیا۔ ہاں میرا سونا ہے، میرا بیٹا، وہ اس کو پیار سے بھینچ کر بولی۔ ماشاءاللہ کتنا کیوٹ ہے یہ گپلو۔ مہاپارا نے اس کے بال بکھیرے۔ سونا یہ خالہ ہے، آپ کی اکلوتی پارو خالہ۔ انیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے جلدی سے سونا کو بتایا۔ پارو خالہ، ہائے اللہ جی یہ کتنا اچھا لفظ ہے انو۔ ہاں تو میرے بیٹے کی خالہ ہو نا۔ ارے وہ تو میں ہوں، مہاپارا دل سے خوش ہوتی ہوئی بولی۔ تم بتاؤ اس فنکشن میں کیسے؟ وہ خان جی کے دوست کا نکاح ہے۔ خان جی کون؟ مہاپارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پارا سونا کے دیدی، انیا شرما کر بولی۔ او ہو خان جی، واہ بھائی واہ، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مہاپارا اس کو شرماتے دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول گئی۔ تمہیں یہ باتیں بتانی تھی مگر فون نہیں تھا، اب فون کا خان جی سے بولوں گی۔ مجھے بھی باتیں بتانی ہیں، چلو پھر یہ ساری باتیں کریں گے۔
ویسے تم اس فنکشن میں کیسے؟ اروپ کا نکاح ہے؟ آئے تمہاری دوست کا؟ ہاں نا، ابھی تھوڑی دیر تک ملواتی ہوں، وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ ویسے بھی اس کو تم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے بھی۔ کتنا اچھا اتفاق ہے یہ پارا۔ ہاں بہت اچھا، مجھے تم مل گئی اور مجھے تم۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو، قسمیں قاتل حسینہ۔ تم سے کم ہی لگ رہی ہوں، تم تو شونا کی چھوٹی سی کیوٹی مما بنی ششکے مار رہی ہو۔ وہ والہانہ انداز میں بولی۔ اللہ پارو، وہ اب کی بار اچھا خاصا شرمائی تھی۔ ایسی تعریف پہ تو وہ دل سے خوش ہوتی تھی جب اس کو شونا کی مم بولا جاتا تھا۔ بہرام بھی اب اپنی انگلی منہ میں دبائے غور سے مم کے پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو بات بات پہ اس کی مم کو چھو رہی تھی۔ مگر اس کی مم بہت خوش ہو رہی تھی تو وہ بھی خوش ہو رہا تھا۔ اور ویسے بھی لڑکی پیاری تھی تو کوئی بات نہیں۔ بہرام نے کی تو پارا نے جلدی سے باہوں میں جھپٹا۔ کیوں گبلو، خالہ پاس آؤ ذرا۔ ماں پارا نے اس کے گال پہ زور سے کسی دی، جس پہ وہ شرما کے منہ نیچے کر گیا۔ حالانکہ وہ مم کے علاوہ کسی اور کی کس برداشت نہیں کرتا تھا، مگر خوبصورت لڑکی جو اس کی مم کو خوش کر رہی تھی، اس کی کس پہ شرما گیا۔ اللہ اللہ، انو یہ کتنا پیارا ہے، تم صحیح میں اس کے لیے پاگل ہو۔ مہاپارا تو اس کی شرمانے والی ادا پہ فدا ہو گئی۔ معتصم خان جاننے والے بزنس مین کے ساتھ سلام دعا کر رہا تھا جب اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کی ٹیبل کی طرف دیکھا کہ وہ دونوں کمفرٹیبل ہیں یا نہیں، مگر ان کے پاس ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا جس کی بیک اس کی طرف تھی اور اس کی بیوی بڑے آرام سے اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس فنکشن میں تو اس کی بیوی کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے پریشان ہوا کہ کہیں وہ لڑکی اس کو ریپ نہ کر رہی ہو۔ ایلیٹ کلاس کی لڑکیاں تو ویسے بھی دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کا ہی سوچتی ہیں۔ اس نے جلدی سلام دعا کی اور پھر اپنی بیوی کی طرف جانے لگا کہ دوسرا بزنس مین اس کی طرف آ گیا۔ وہ ماتھے کو مسل کر چہرے پر مسکان لے آیا، مگر اس کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی بہت جلدی تھی۔ سلام دعا کرتے ہوئے بھی اس کو تو 4 منٹ لگ ہی گئے تھے۔ اس کو جلدی فارغ کرتے وہ تیز قدموں سے ان کے پاس پہنچا۔ انیا! معتصم کی پکار پر انیا کے ساتھ ساتھ مہاپارا نے بھی سر گھما کر اس کو دیکھا۔ بلیک کرتے میں ہینڈسم آدمی کو دیکھ کر مہاپارا کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بہرام خان کا ڈیڈی ہے، خوبصورت تو ہوگا نا؟ ہاں جی، انیا نے مہاپارا کو بتایا اور خود کھڑی ہوئی۔ مہا بھی گپلو کو بازوؤں میں لیے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ یہ میری دوست
کون سی دوست؟ معتصم حیران ہوا۔ 5 منٹ میں اس نے دوست بھی بنا لی۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے۔ اس لیے انیا کو ٹوکا اور پھر اپنے بیٹے کو بھی وہاں سے لیا جو اس کے پاس آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ کون سی دوست کا کیا مطلب؟ انو، تمہاری کوئی اور دوست بھی ہے؟ مہاپارا معتصم کی بات پر سیکھ پا ہوتی انیا کی طرف پلٹی۔ نہیں تو تم ہی ہو۔ انیا دونوں کی خشمگین نظروں سے پریشان ہوئی۔ دیٹس ویری گڈ۔ اینڈ یو مسٹر امیرزادہ؟ مائی سیلف مہاپارا، اور میں انیا کی بچپن کی سہیلی اور بہن۔ میرے علاوہ اس کی اور کوئی دوست نہیں ہے۔ میں ون اینڈ اونلی ہوں۔ مہاپارا کی زبان نے اپنے جوہر دکھائے تو معتصم اس کی چلتی زبان پہ استغفار پڑھ کے رہ گیا۔ پارو، انیا جھینکتی ہوئی ماں کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی۔ 1 منٹ انو۔ مسٹر امیرزادہ، آپ کی طرف ابھی بہت حساب نکلتے ہیں، مگر چونکہ آج میری دوست کا فنکشن ہے تو اس لیے کچھ نہیں بول رہی، ورنہ تو آپ کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا تھا۔ مس، معتصم خان اس کو کچھ کہنے لگا تھا جبھی دایان شاہ ادھر آیا۔ معتصم، آ جاؤ فیملی پکچر بنوا لیتے ہیں۔ دایان کو تو پتہ تھا کہ دونوں دوستیں ملیں گی، مگر معتصم بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی کی ایک عدد پٹاخہ دوست بھی ہے جو سب کو دن میں تارے دکھاتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ حیران ہوتا اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ مہاپارا نے حیرت سے دایان شاہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا، اور پھر معتصم کی طرف دیکھا جو غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فیملی پکچر گھوم گئی۔ دایان شاہ کا امیرزادہ سے کیا تعلق ہے یہ بھی بعد میں جان جائے گی۔ وہ غصے سے کرتی ہوئی انیا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسٹیج کی طرف مڑ گئی۔ بھاڑ میں جائے ان کی فیملی پکچر، وہ تو اپنی دونوں دوستوں کے ساتھ تصویریں بنا لے۔ یہ لڑکی، معتصم خان اس کی حرکت پر سیکھ پا ہوا۔ ڈونٹ وری، تم بھی آؤ۔ دایان شاہ اپنی بیوی کے ایٹیٹیوڈ پر دل میں مسکرایا۔ وہ سب کو جوتے کی نوک پر ہی رکھتی ہے۔ شی از سو بریو۔ اور دایان کو اپنی بیوی کی یہ خوبی بھی اچھی لگی تھی۔ معتصم اور وہ دونوں جب اسٹیج پر پہنچے تو دونوں کی بیویاں پہلے ہی ادھر براجمان تھیں، اور رایان کو سائڈ پر کیے مہاپارا اپنی ایک دوست کو دوسری دوست سے ملوا رہی تھی۔ فوٹوگرافر نے سب کو بیٹھنے کا بولا تو وہ سب اس طرح سے بیٹھے تھے کہ درمیان میں نکاح کپل اور اس کے ایک طرف معتصم کا کپل اور دوسری طرف دایان کا کپل۔ دایان مسنے نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کپل فوٹوز بھی کلک کروا لیے تھے اور کسی کو اس کی کارستانی کا پتہ بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ مہاپارا کو بھی نہیں۔ یہ تو جب البم آئے گی تبھی اس کو معلوم پڑے گا۔ ویسے دایان شاہ سارے کام ہی ایسے کرتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ابھی بڑی ہوشیاری سے ماں کے ساتھ کپل فوٹو بھی بنوا لی تھی۔ اس کے بھائی کا نکاح تھا اور ایسا ہو سکتا تھا
کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ فوٹوز کلک نہ کروائے. ہی از سو چالاک. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. پلیز کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگی. ٹل دین بائے بائے. اللہ حافظ. لو یو آل.